السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کے دن کی کچھ سنتیں ہیں جس پر ہمیں عمل ضرور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ عید کی مبارکباد ہمیں کیسے دینا ہے۔ تو اسکرین پر یہ جو دعا آپ دیکھ رہے ہیں نا، تقبل اللہ منا و منک، یہ آپ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں، تقبل اللہ منا و منکم صالح الاعمال۔ اس دعا کا ترجمہ ہے اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے نیک اعمال قبول فرمائے۔ کتنی اچھی دعا ہے۔ تو جب بھی آپ عید کی مبارکباد دیں، آپ نے مصافحہ کیا، آپ نے معانقہ کیا، آپ گلے ملے، آپ کہہ رہے ہیں بھائی آپ کو عید مبارک، تو ساتھ ساتھ یہ بھی دعا دیں تقبل اللہ منا و منکم، ہے نا۔ کیونکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی نے عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو حضور نے فرمایا تقبل اللہ منا و منکم، یہ صحابی نے کہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تقبل اللہ منا و منکم، کہ ہاں ضرور، بالکل، اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہمارے نیک اعمال قبول فرمائے۔ تو اس طرح سے آپ کو عید کی مبارکباد دیتے وقت اس دعا کو پڑھنا ہے۔ عید کے دن کی کچھ سنتیں ہیں۔ پہلی سنت تو یہ ہے کہ آپ صبح سویرے جلدی اٹھیں۔ ہوتا کیا ہے کہ عید کے دن ہی ہم فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو فجر کی نماز نہیں چھوڑنی آپ کو، فجر کی نماز سے پہلے ہی اٹھ جائیں، غسل کریں، فجر کی نماز پڑھنے جائیں، اور اگر فجر کی نماز سے پہلے غسل نہ کر پائیں تو کوئی بات نہیں ہے، فجر کی نماز پڑھ کے آنے کے بعد غسل کر لیں۔ غسل کرنے کے بعد آپ اچھا لباس پہنیں، اچھے کپڑے پہنیں، آپ کے کپڑوں میں جو سب سے اچھے کپڑے ہوں وہ پہنیے آپ، ٹھیک ہے۔ نئے کپڑے پہننا ضروری نہیں ہے، اچھے کپڑے پہننا، اور اگر نئے کپڑے کی حیثیت ہے آپ کی، نیا کپڑا آپ بنوا کر سلوا سکتے ہیں، نئے کپڑے آپ کے رکھے ہوئے تو نئے کپڑے عید والے دن پہننا چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا عید والے دن پرانے پہنیں گے، باقی دن نئے پہنیں گے، عید والے دن نئے کپڑے پہننا یہ سنت ہے، اچھے کپڑے پہننا، ٹھیک ہے۔ خوشبو لگائیے، عطر لگائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگایا کرتے تھے۔ اور عید کی نماز پڑھنے جانے سے پہلے کچھ میٹھا کھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور کھجور کھاتے تھے، طاق کھجوریں کھانا، جیسے کہ 1، 3، 5، 7، تو بہتر یہ ہے کہ آپ 3-4 کھجوریں کھا لیجئے۔ آپ ناشتہ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ ہوتا ہے عید کی نماز تک کا، ایسا نہیں ہے، بلکہ عید کی نماز پڑھنے جانے سے پہلے کچھ کھانا پینا یہ مستحب ہے، اور کھجوریں کھا لو آپ تو بہت اچھی بات ہے۔ یعنی ہمارا عمل حضور کے قریب ہو جائے، حضور کے طریقے کے مطابق ہو جائے، جیسے حضور فرماتے تھے ویسا ہم کریں، اس کو کہا جاتا ہے حضور کی سنتیں، حضور کے طریقے پر عمل کرنا، ٹھیک ہے۔ تو عید کی نماز پڑھنے جانے سے پہلے کچھ میٹھا کھا لیں، آپ ناشتہ پانی کر لیں، روزہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کچھ لوگ روزہ سمجھتے ہیں۔ کھجور کھانا یہ مستحب ہے۔ عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ جانا، ہوتا کیا ہے کہ لوگ محلے کی مسجدوں میں نماز پڑھ لیتے، بہتر یہ ہے، بلکہ بہت زیادہ ضروری بھی ہے کہ ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ جائیں، ہے نا، اور عیدگاہ پیدل جائیں۔ 1-2-3 کلومیٹر دور اگر ہے تب بھی پیدل جاؤ آپ، ٹھیک ہے، یہ بہتر ہے۔ اور ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا یہ سنت ہے، تو آپ ایک راستے سے جائیے، دوسرے راستے سے واپس آئیے۔ آپ گھر سے جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ نکلے ہیں، یا جو بھی مسجد محلے کی ہے یا کہیں بھی آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے ہیں، تو آپ تکبیرات پڑھتے ہوئے چلیں، آہستہ آواز میں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہے نا، یہ ہے تکبیرات۔ تو جب آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں۔ اپنے بچوں کو بھی عیدگاہ لے کر جائیں۔ عیدگاہ نہیں جا رہے تو جس مسجد میں بھی آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یہ عید کے دن کی کچھ سنتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کام لوگ بتاتے ہیں کہ یہ وظیفہ یہ وہ، ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ یہ آسان سا مسنون طریقہ ہے عید کے دن کا جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ دعاؤں کی گزارش ہے، اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔